محترم مکرم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مادن الجودی والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم درود پاک کا تذکرہ لے کر آئے ہیں۔ تو تمامی ناظرین سے گزارش ہے، حاضرین سے گزارش ہے کہ اس کو سنیں اور آگے تک پہنچائیں۔ رب فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو تم درود پڑھو۔ ان اللہ وملائکہ، میں اور میرے ملائکہ محبوب پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، تم بھی درود و سلام پڑھو۔ تسلیمہ، معراج سلام پڑھو، یہ راز چھپا ہوا ہے۔ درود جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے کثرت سے، تو وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور جمعے کے دن تو خاص طور سے کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے اوپر درود جمعہ کے دن پڑھتا ہے تو اس کا درود و سلام میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ درود و سلام کی برکت، کوئی چیز گم ہو جائے، میں دنیاوی فائدے بتا رہا ہوں، اس کے بعد آخروی فائدے، اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھ لو، وہ چیز مل جاتی ہے۔ نبی پر درود پڑھنے سے مزاج میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، رسول سے محبت پیدا ہوتی ہے، سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے الفت پیدا ہوتی ہے، اور مال سے، جان سے سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ محبت کرنا ہی ایمان کی سچی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑے گا تو اس کی بخشش کا ذریعہ وہی درود کی برکت بن جائے گی۔ درود کے مفائد، ایک چھوٹا سا پرندہ جس کو آپ اور ہم شہد کی مکھی کہتے ہیں، جس کو مدھو مکھی بھی کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدھو مکھی سے سوال کیا، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرندوں کے بھی نبی ہیں، جانوروں کے بھی نبی ہیں، اور انسانوں کے بھی نبی ہیں، کل کائنات کے نبی ہیں، سب کی زبانیں جانتے تھے اور جانتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدھو مکھی سے سوال کیا، مدھو مکھی تیرے اندر مٹھاس کہاں سے آ جاتی ہے؟ تیرے اندر مٹھاس کہاں سے پیدا ہو جاتی ہے؟ تو چمن میں جاتی ہے، کہیں گیندا کے پھول چوستی ہے، کہیں بیلا کے پھول چوستی ہے، کہیں لیٹا کے پھول چوستی ہے، کہیں کوئی کڑوا ہوتا ہے، کوئی بکسا ہوتا ہے، کوئی تیکا ہوتا ہے، لیکن تیرے اندر مٹھاس کہاں سے آ جاتی ہے؟ مدھو مکھی کا جواب سنو میرے دوستو۔ مدھو مکھی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب میں اپنے چمن سے نکلتی ہوں، جب میں اپنے پنڈے سے نکلتی ہوں، جب میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں تو آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ گھر سے، پنڈے سے، چمن تک آپ پر درود پڑتی ہوں، اور جو چمن سے جب رس چوس لیتی ہوں، مختلف طرح کے اس میں پھول ہوتے ہیں، مختلف پھولوں میں الگ الگ مختلف ذائقے ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ان سب کا ٹیسٹ، ان سب کا ذائقہ، جب میں پنڈے سے جو چلتی ہوں، اپنے جو گھر سے چلتی ہوں، آپ پر درود پڑتی چلتی ہوں، جب وہ چمن سے پھر گھر کی طرف چلتی ہوں، تب آپ پر درود پڑتی چلتی، درود پڑتی ہوئی آتی ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ پر درود پڑھنے کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے میرے تھوک میٹھا ہو جاتا ہے، یہ بکسے، یہ کڑوے، یہ تیکھے پھولوں کا جوس میٹھا ہو جاتا ہے۔ جب یہ پھولوں کا جوس ایک درود پڑھنے سے کڑوا، تیکھا، بکسا، سب میٹھا ہو سکتا ہے، تو دوستو عزیزو، اور پھر اس میں شفا ہے۔ حکام کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو کہہ دو کہ شہد، وہ یہی کہتا ہے کہ شہد چٹاؤ، شہد کھلاؤ، دوائیوں میں مل مل کر شہد آ رہا، اس میں اتنی مٹھاس پیدا ہو گئی، اس میں اللہ نے درود کی برکت سے، درود پڑھنے کی وجہ سے شفا عطا فرما دی، اس میں شفا رکھ دیا۔ کسی نے خوب کہا ہے، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، ہو مرض کسی پہ کیسا اسے گھول کر پلا دو، کر دیتی یہ شفا ہے صلی علی محمد۔ تو دوستو عزیزو، اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ، چھوٹی سی مدھو مکھی نبی پاک پر درود پڑھے تو اس کا تھوک میٹھا ہو جاتا ہے، اور اس کے تھوک میں اتنی تاثیر پیدا کر دی جاتی ہے کہ وہ جس کو پلا دیا جائے، جس بیماری میں پلا دیا جائے، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو اگر کاش ہم اور آپ نبی پر درود پڑھیں تو ہماری جو کڑواہٹ ہے نا، یہ سب دور ہو جائے گی دوست، یہ ہماری تلخ مزاجی سب دور ہو جائے گی۔ نبی پر درود پڑھ کر تو دیکھیں۔ تو اس واقعہ سے، اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پر اگر ہم درود پڑھیں گے تو کبھی ہم گستاخ نہیں بنیں گے، کبھی دوسروں کو بری نظر سے نہیں دیکھیں گے، ہمارے اندر مٹھاس پیدا ہو جائے گی، ہمارے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی، اور رسول سے محبت ایمان کا حصہ۔ ایمان ہی نہیں بھائی جس پہ رسول کی محبت نہیں۔ آج دیکھا تم نے کہ طرح طرح کے
فتوے لگے ہوئے ہیں، کیوں؟ صرف اسی وجہ سے کہ وہ رسول کی شان تھوڑی سی انہوں نے کم تر کر دی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میں اور میرے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ پھر حکم دیا، پہلے نماز پڑھنے کے لیے سب سے کہا گیا، روزہ رکھنے کے لیے سب سے کہا گیا، زکوٰۃ دینے کے لیے سب سے کہا گیا، مومنوں سے کہا گیا، مسلمانوں سے کہا گیا، ایمان والوں سے کہا گیا، لیکن دوستو بزرگوں جب درود کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا پہلے میں پڑھتا ہوں، پھر میرے فرشتے پڑھتے ہیں، اب اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ تو اللہ کا حکم بھی ہے اور اس میں پروفٹ بھی ہے، رسول سے محبت بھی ہے، اور درود کے ساتھ ساتھ رسول کی سنتوں پر عمل کریں۔ کھانے دانے کا رواج سنتوں کی طرح کریں، نماز سنتوں کی طرح کریں، لباس سنتوں کی طرح پہنیں، رسول اللہ کی زندگی کو اپنے زندگی میں ڈھال لیں۔ میرے دوستوں کامیابی ڈھال کے تو دیکھیں، ایک بار کر کے تو دیکھیں، پھر کہنا کہ چترویدی صاحب آپ نے بات صحیح نہیں بتائی۔ تو دوستو اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اس سے پروفٹ حاصل ہوگی۔ اگر کسی کے دل میں بھی کسی نے ایک بار میرے نبی پر درود پڑھ لیا تو آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا۔ اور یہ میں مدرسہ جامعہ فاطمہ سے یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ کا ادارہ جامعۃ الفاطمہ طلن شاہ جی اتھلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔